فرماتے ہیں کہ بری بات کے بدلے میں اچھی بات کہو. یعنی اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ برے طریقے سے بات کر رہا ہے یا اس نے کوئی ایسی بات کر دی ہے جس سے آپ کا دل دکھا ہے، تو آپ یا اس کو اچھی طریقے سے خاموش کرا دیں یا پھر آگے سے آپ بالکل خاموش ہو جائیں. جبکہ آج کل ہم چاہتے ہیں اگر کسی نے مجھے ایک سنائی ہے تو میں اس کو 10 سناؤں، یعنی میں اس کا منہ بند کر دوں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ میرا بہت جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کو ڈھونڈوں، تو مجھے اللہ کہاں ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پلک جھپکے بغیر جواب دیا کہ اس کے بندوں میں. پان جاؤں اللہ کے نبی پہ کہ کتنے بڑے مضمون کو ایک چھوٹے سے لفظ میں بیان کر دیا. جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اگر تم میرے بندوں پہ رحم نہیں کرتے ہو تو تم میری رحمت سے بھی دور ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا. تو آج کل ہم کتنی آسانی سے اپنی غلطی تو معاف کروا دیتے ہیں لیکن دوسروں کی غلطیاں سامنے لے کے آ جاتے ہیں. خود تو چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ کوئی معاف کر دے، لیکن جب ہماری باری آتی ہے کہ ہم کسی کو معاف کریں تو ہم اس کو معاف نہیں کرتے بلکہ بدلہ لینے پہ آ جاتے ہیں. دیکھنا اب اس کے ساتھ کیا ہوگا. ہم ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ ہم خود چاہتے ہیں کہ ہمیں معافی مل جائے اللہ کی بارگاہ سے؟ تو ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہماری طرف سے بھی کسی کو معافی مل جائے؟ یہ تو اللہ پاک کی صفت ہے نا معاف کرنا. تو اللہ کی صفات میں اللہ نے ہمیں بھی اپنی کچھ صفات دی ہیں جو کہ ہم استعمال نہیں کرتے. ہم ان میں کیا کرتے ہیں کہ ہم ان میں اپنے بدلے کو لے آتے ہیں، اپنی انا کو لے آتے ہیں، اپنی ضد اور اپنی تسکین کو لے آتے ہیں. جبکہ اللہ کو ڈھونڈنے کا سب سے پہلا راستہ ہے اس کے بندے. ہم انسان ہیں، غلطیاں ہم ہی سے ہوتی ہیں. جب ہم ہی ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے تو ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ معاف کرے گا؟ جب آپ اتنے ضدی، آپ اتنے نڈر ہو جاتے ہیں کہ آپ ایک انسان کو اس کی غلطی پہ معاف نہیں کر سکتے، تو آپ یہ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک جس نے محشر میں ہر انسان کا حساب لینا ہے وہ آپ کو معاف کر دے گا؟ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے ظرف کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے. جتنا آپ کا ظرف بڑا ہوگا اتنا ہی اللہ پاک کے ساتھ آپ کا معاملہ آسان ہو جائے گا. کوشش کیا کریں کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو آپ کرتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ آپ نے ان غلطیوں کو اللہ سے معاف کروانا ہے، تو اسی طرح اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی بھی غلطیاں معاف کر دیا کریں. بدلے مت لیا کریں، ناراضگیاں مت ڈالا کریں. زندگی کتنی سی ہے، آپ صرف یہ دیکھیں زندگی کتنی سی ہے جس میں ہم نے جینا ہے اور مرنا ہے. اپنی زندگی کو ابھی سے، آج اس پل سے پیچھے مڑ کے دیکھیں تو آپ نے کتنا عرصہ زندگی گزاری. ایسا ہی لگتا ہے کہ ہم چھوٹے پیدا ہوئے ہیں اور ابھی بڑے ہو گئے ہیں. تو کیوں نہ اس زندگی میں ایک رنگ گھولا جائے اور اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزاری جائے. معاف کرنے والا بہت بڑا ہوتا ہے، عاجزی دکھانے والا بہت بڑا ہوتا ہے. جبکہ انا اور ضد جو بندہ اپنے اندر لے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنا رشتہ توڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ انسان اس وقت خدا تعالیٰ کے برابر کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے. وہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ وہ اس وقت سب سے زیادہ بڑا ہے، اسی لیے اس میں انا بھی ہے، اسی لیے اس میں ضد بھی ہے. تو لوگوں کو ضد اور انا دکھاتے دکھاتے کہیں ہم اپنے اللہ سے ہی ہاتھ نہ دھو بیٹھے. تو اس لیے چھوٹی چھوٹی باتیں جو انسان کی زندگی میں ہو جاتی ہیں، کوشش کیا کریں ان سے درگزر کیا کریں، معاف کر دیا کریں. کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ کے دل کو رنج ملا ہے تو اس میں بھی اللہ نے آپ کے درجات بڑھائے ہیں. لیکن اسی رنج اور دکھ کو اگر آپ ضد بنا لیں گے تو وہی رنج اور دکھ آپ کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وبال جان بنے گا. اس پہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا ہے کہ عاجزی اوڑھ کے خود کو جو جھکایا میں نے، عاجزی اوڑھ کے جو خود کو جھکایا میں نے، لوگ کم ظرف تھے اتنے کہ خدا ہونے لگے. تو اسی مصرے میں ہماری اپنے سوالوں کا جواب موجود ہے اگر ہم عقل رکھتے ہیں. تو اللہ پاک ہم سب کو
اپنی اس سخت معاف کرنے والی سے نوازے، اور اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا اور ایک دوسرے پہ رحم کرنے والا بنائے۔ آمین انشاءاللہ۔